سوال ہے نا یہ کافی مشکل ہے, پیچیدہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کی جیتیں بہت ساری ہیں اور یہ یعنی اس کی ہر جیت آپس میں گنجلک بھی ہے, یعنی وہ بالکل سیدھی اسٹریٹ نہیں ہے کہ آپ اسے سمجھ لیں, اور خود بھی گنجلک ہیں اور دوسری کے ساتھ الجھی ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے, اوور لیپ ہے, اوور لیپنگ بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا میں کچھ تمثیلات سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ ضیاء الحق کا جو دور تھا وہ اسلامی دور نہیں کہ ہے, اس وقت اسلامی ٹچ کا دور ہے. مطلب ضیاء الحق نے جو بھی حکومت کی وہ اسلامی حکومت کی طرح ہے, وہ تو اسلام بدنام ہونے والی بات ہے نا. وہ اسلامی ٹچ کی مطلب انہوں نے اسلام, اس وقت ایک تحریک چلی تھی PNA کی تحریک, اس نے نظام مصطفیٰ کا ایک مومنٹم بنا دیا تھا. اس مومنٹم کی بنیاد پر ایک وہ 11 سال نکال گیا بندہ اسلام کر کے. ٹھیک ہے, وہ کدھر سے اسلامی تھا. یا دوسری طرف اس وقت انٹرنیشنلی بھی جو چونکہ حالات وہ جہاد بھی کرانا تھا اور یہ سارا چیز تھی, رشیا کے خلاف بھی جانا تھا, تو وہ اس میں فٹسٹ تھا, تو اس نے وہ کیا. تہجد بھی پڑھتے تھے اور سارا کوئی وہ یوں چلتا تھا. اب اس کے بعد یہ ہے نا کہ دیکھیں وہ اس کے اثرات رہے, جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی شفق تو باقی رہتی ہے نا, اس کے اثرات رہے یہ آپ. لیکن آپ یہ دیکھیں 97 میں جب ادھر تقریباً طالبان آ گئے تھے افغانستان میں, تو اگر اس وقت یہاں 2 تہائی والی اکثریت تھی نواز شریف صاحب کے پاس, لیکن یہ ان سے فاصلہ رکھے ہوئے تھے, اگرچہ کہ تسلیم کر لیا تھا. لیکن آپ اگر خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کے بیانات دیکھیں, یہ وہ تو اس طرح کی چیزیں, ہمارے دہشت گرد جا کے وہاں چھپتے ہیں, ایک ہاسٹیلٹی تھی ان کے خلاف ان کے بیانات کے اندر. ٹھیک ہے, وہ تو یعنی تاریخ بدل رہی تھی, پاکستان کوئی اور کورس آلٹر کورس کر رہا تھا, لیکن یہ کہ افغانستان کسی اور طرف سفر کر رہا تھا, تو یہ ایک فرق پیدا ہو رہا تھا. اب وہاں پہ آ گیا پرویز مشرف, ان کی چھٹی ہو گئی, تو وہ یو ٹرن جو انہوں نے بھی لینا تھا وہ پرویز مشرف نے لے لیا, وہ جلدی ہو گیا. کچھ وہ حادثہ بھی ہو گیا جو انڈیا نے وہ جو ایٹمی دھماکے کیے تو بدلے میں ہمیں بھی کرنے, یہ ایک دوسرا رخ تھا, یہ اس کے ساتھ میچنگ نہیں ہے. وہ جو تاریخ کا دھارا ہے نا اس کے اندر یہ والی چیز جو ہے نا ایک آبسٹیکل کے طور پر آ گئی, یہ ایٹمی دھماکوں والی بات انڈیا کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی. صحیح. اب اس کے بعد یہ 9/11 ہے جو ہماری سمجھ کے مطابق پلینڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی ٹارگٹ کے لیے سارا ذہن سازی کرنے کے لیے, جیسے یہاں پہ APS ہو جاتا ہے, جیسے ابھی یہ والا ہو گیا 9/11 پاکستان کا ہو گیا. ٹھیک ہے, پاکستان کا 9/11 نہیں, فوج کا 9/11. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ اس طرح چیزیں چلتی ہیں, اس سے لوگوں کے ذہن بدلتے ہیں. بہرحال وہ پاکستان نے یو ٹرن لے لیا, لینا پہلے ہی شروع کر چکا ہوا تھا, لیکن پاورفلی, اسٹرانگلی, فورسفلی وہ یو ٹرن لینے کی وہ سبیل بن گئی 9/11. تو پرویز مشرف نے لے لیا, لایا اس لیے گیا تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے, لیکن بہانہ وہ واقعہ بن گیا. اب آگے چلیں جی. اس کے بعد دیکھیں کیانی کون لایا کیانی کو, جو مشرف کو لائے تھے. مشرف کو کیوں ہٹایا؟ وہ ایکسپائر ہو گیا تھا, جتنا اس نے کرنا تھا کر لیا تھا, مزید کرنے کے وہ نہیں کر سکتا. ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, وہ ختم ہو گیا تھا. ختم کیا نہیں, جو بھی جتنا اس کے بس میں تھا گلے تک آ گیا تھا, وہ اس سے کیانی نے آگے لیا ہے, آگے کیا ہے. سوات آپریشن کیانی نے شروع کیا ہے, یہ مشرف نے تو نہیں کیا. وہ لال مسجد تک آ گیا تھا اور اسی پہ اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ وہ مزید کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا, تو وہ اگلا کام آ کے کیانی نے کیا. جب سوات میں آپریشن ہو رہا تھا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارا یہ جو دائیں بازو والا جو سوچ ہے نا, یہ تھی یار یہ تو مجبوری ہو گیا, ہماری فوج کبھی بھی وزیرستان میں آپریشن نہیں کرے گی. آپ کو یاد ہوگی یہ بات. بڑے بڑے لوگوں کو اس کا پورا یقین تھا کہ کبھی بھی نہیں کرے گی. بلکہ یہ بات حمید گل جیسے اور جو ہے اسلم بیگ نہیں, وہ کیا نام ہے ان کا, جو مولانا طیب صاحب کے بھائی ہیں, میجر عامر صاحب, یہ لوگ باقاعدہ اس کو پروپوگیٹ کرتے تھے مین اسٹریم چینلز پہ بیٹھ کے کہ نہیں جی یہاں تو الگ بات تھی, وہ کبھی نہیں ہوگا, کبھی نیور. یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بات ہوگی. بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو پارٹا ہے, یہ تو پروونشل ٹرائبل ایریا ہے, اس لیے تو وہ تو قائد اعظم کا ان کے ساتھ تو معاہدہ ہے. تو راحیل شریف نے آ کے وہ بھی کر لیا, ضرب عضب بھی ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور پھر اندرون ملک بھی فل فلج کام ہو گیا. اب آ گئے جی باجوہ صاحب, تو وہ اس سے بھی آگے گئے. دیکھیں اب یہ دیکھیں پرویز مشرف کے سامنے یہ آپشن آیا عمران خان کو لانے کا, اس نے کہا یار یہ ناقابل اعتبار بندہ ہے. باجوہ نے اس بندے کو اٹھا کے لایا, تو آپ نیچے گئے نا. یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضیاء الحق اور یہ باٹم آپ نے آ کے ٹچ کیا ہے باجوہ ایرا میں. ٹھیک ہے.
6 سال کا دور اس کا ہے کیانی کا، بیچ میں یہ 3 سال والا راحیل شریف کا ہے، اور 6 سال یہ 6 12 3 15 یہ، اور 9 سال تقریباً وہ پرویز مشرف کے ربع صدی کا قصہ ہے، یو ٹرن کا جو قصہ ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو اب کیا ہوا، یہ کسی کی پلاننگ سے نہیں ہوا، یہ کوئی اسٹریٹجی کہیں بنی نہیں ہے. اسٹریٹجی تو یہ تھی کہ پاکستان کو اب ختم کرنا ہے. یہ جو سارا ہو رہا تھا یہ پاکستان کے خاتمے کے لیے ہو رہا تھا، بنانے کے لیے نہیں ہو رہا تھا. اور اسی پہ ورلڈ کا ملنا تھا. یعنی جیسے ابھی آپ نے پروجیکٹ عمران خان سیکیور کیا ہے نا، تو یہ یعنی اگر آپ برطانیہ کے نقطۂ نظر سے دیکھیں سر، آپ ورلڈ وائڈ اس اعتبار سے تو پروجیکٹ پاکستان بھی تو ایک پروجیکٹ ہی تھا نا، وہ کسی اور کا پروجیکٹ تھا. یہ آپ تو نا لا الہ الا اللہ یا وہ عام انصافین تھے جو تبدیلی کے خواہش مند تھے نا، اسی طرح عام پاکستانی تھا جو لا الہ الا اللہ تھا. برطانیہ تو لا الہ الا اللہ کے لیے پاکستان نہیں بنا رہا تھا نا. صحیح. تو جیسے عمران خان کو باجوے کے لانے کا مقصد پروجیکٹ عمران خان تھا، یعنی اس میں اس نے اپنا لچ تلنا تھا، اس کو تو سامنے رکھنا تھا. اسی طرح پاکستان بنانے کے پیچھے برطانیہ کا کوئی اور مقصد تھا جو اس کا مقصد تھا، جاگیرداروں کا اور مقصد تھا، نوابوں کا اور مقصد تھا، اور عوام کا کوئی اور مقصد تھا. اور اب وہ انہوں نے جو بڑی طاقتیں ہیں انہیں اب پروجیکٹ پاکستان کی ضرورت نہیں رہی تھی، جیسے باجوے کو نہیں رہی ایک وقت میں آ کے. ٹھیک ہو گیا، اس نے یہ ختم کرنا ہے پروجیکٹ پاکستان. امریکہ کے اسی لیے تو امریکہ فاصلے پہ چلا گیا تھا. اور جو بہرحال آپ نے جا کے چائے کے کپ شپ پیے اس کے بعد تو اور بھی ضرورت نہیں رہی تھی، بالکل ہی ختم ہو گیا تھا. تو اب آپ کا کیا کرنا تھا، آپ کا ایٹم بم ریورس کرنا تھا سارا، ڈی نیوکلرائزیشن. اب تو بات بھی آ گئی ہے نا یار، وہ سلیم صافی نے 80 ارب ڈالر کے پتہ روپیے اس کی کوئی بات بھی کی ہے، خبر بھی پھوڑی ہے اس نے، آپ نظروں سے گزری ہے شاید، پتہ نہیں جی کچھ ایسی بات ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں، کہیں لڑائی ہو گئی، اللہ نے لڑائی کرا دی. اب اس کے بعد یہ ایک نیا یو ٹرن ہے، آپ امریکہ سے دور ہوئے ہیں، ایک نئی اپرچونٹی اللہ کی طرف سے کریٹ ہوئی ہے چائنا کی، اس کی ضرورت پڑ گئی ہے. اب یہ دیکھیں، اب وہ ہمارے مقاصد کے لیے ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کے اپنے مطالب ہیں، جیسے کبھی برطانیہ کے تھے ایسے چائنا کا اپنا مطلب ہے. لیکن ہمیں ایک سہارا مل گیا، اگر امریکہ ہمیں ختم کرنے کے در پہ تھا تو چائنا کا سہارا مل گیا. اور جو اس وقت آپ پہلے اب دیکھیں، نواز شریف سیاست سے آؤٹ ہو چکا تھا، پیپلز پارٹی ہو چکی تھی. یہ چور نا، چور پکے چور ڈاکو، یہ تو مسلمہ حقیقت بنا دی تھی. ویسے آپ اگر دیکھیں نا، ابھی جو انصافی ہیں ان کو زیادہ غصہ اس بات پر نہیں ہے کہ عمران کو کیوں ہوتا رہا، جتنا غصہ اس بات پر ہے کہ چور کیوں مسلط کیے، کیونکہ ان کا ذہن ہی یہ بنا دیا گیا کہ یہ چور ہیں. تو ان کی تو گویا سیاست ہی ختم تھی. ادھر دیکھیں آپ، یعنی سیاست میں سے یہ آؤٹ تھے، ان کی کوئی یعنی جسے کہتے ہیں واپسی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. ادھر آپ دیکھیں تو جس آدمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی وہ عاصم منیر تھا. ٹھیک ہے. عدالت میں آپ دیکھیں تو جس آدمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ تھا. یہی ہے نا. صحیح. اب ہوا کیا ہے، جسے ہم یو ٹرن کر رہے ہیں، نیا یو ٹرن جو ہے، اس میں وہ لوگ واپس آ گئے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی توقع ہی نہیں تھی واپس آنے کی، اور جو اس رجیم کے اعتبار سے مس فٹ لوگ تھے اور بڑی مخالفت کے باوجود آ گئے. اس کو میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی خدائی تدبیر ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ اسے ضیاء الحق کے ساتھ وہ جوڑیں گے نا، تو ایک اعتبار سے ضیاء الحق کے ساتھ جڑ جائے گا. ٹھیک ہے، کہ یعنی یہ یعنی چلیں پرو پاکستان یا تھوڑی مذہبیت، وہ ابھی تو وہ مذہبیت آپ نے کہیں دیکھی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ وہ ایک فرد ہے، حافظ قرآن ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی چیزیں. باقی اور کوئی ہم نے کوئی اس طرح کا مذہبی رجحان ابھی نہیں دیکھا، لیکن تھوڑا سا اینٹائی انڈیا، ہاں وہ، اور یہ پرو پاکستان، اور وہ جو ہمارا ایک روایتی سٹانس ہے کشمیر کے مسئلے پر، اور یہ وہ کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں. لیکن ایک بڑا فرق ہے ضیاء الحق اور اس دور میں، وہ اگر آپ ٹیمپریچر دیکھیں گے تو ایک ہی نظر آئے گا، اس کا بھی اور اس کا بھی. لیکن وہ ڈاؤن ورڈ موومنٹ ہے، یہ اپ ورڈ موومنٹ ہے، یا باٹم کے بعد یہاں پہ آئے ہو. تو میں اس سے یہ امید رکھتا ہوں، کسی فرد سے نہیں، اس پروسیس سے، کہ جو نیکسٹ ہوگا وہ ان سے بہتر ہوگا. تو یہ گریجولی ہوگا. جو سمجھتے ہیں نا ایک دم بہاریں آ جائیں اور ایک دم سبز ہو جائے سارا ایشیا، یہ نہیں ہوگا، یہ گریجولی ہوگا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تو یہ جو ایک اپورڈ پروسیس شروع ہوا ہے، یہ اس کو ہم اتنی سی امید لگی ہے، اور کوئی اس سے بہت بڑی بات نہیں ہے. اور اللہ کی رحمت، یا وہ کہہ لیجیے ایک فضل کی امید، کہ اگر ہلاکی کرنا ہوتا اور ملک کو ختم ہی کرنا ہوتا تو ختم انہیں کی طرف جا رہے تھے نا. ہو چکا ہوتا ابھی تک بہت سارا کچھ طے، یعنی جیسے کشمیر کا ہو گیا تھا، اسی طرح یہ بہت اور بھی ہو چکا ہوتا ہے.
پتہ نہیں کتنے معاہدے ابھی تک سائن ہو چکے ہوتے, ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا ہے, آپ کے انٹرنیشنل ایسٹ جو ہے نا وہ بک چکے ہوتے, سال تھوڑا سا تو نہیں ہے. تو یہ اگر ریورس ہو گیا ہے اور یہ نہیں ہوا ہے تو جس اللہ نے وہاں سے بچا لیا ہے نا, تو شاید مطلب اس سے امید بن جاتی ہے کہ آگے بھی کچھ بہتر.